دشت میں ایک بہت بڑا فدائی حملہ ہو گیا ہے جس میں 13 سے زیادہ پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے. قافلہ جا رہا تھا پاکستانی فوج کا جس کو فدائین نے BLA کے فدائین یعنی مجید بریگیڈ نے ٹارگٹ کیا اور ایسا خطرناک دھماکہ ہوا. وہاں پہ گاڑی جو تھی بارود سے بھری ہوئی اس کو ایک بلوچ سرمچار نے ٹکرا دیا قافلے کے ساتھ، جس کے نتیجے میں 13 سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں. اور اس وقت وہاں پہ ہیلی کاپٹر اور ایمبولینسز کے ذریعے جو ہے وہ لاشوں اور زخمیوں کو وہاں لے جایا جا رہا ہے. اصل تعداد جو مرنے والوں کی ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں 24 سے 36 گھنٹے تک اس کا پتہ چلے گا، لیکن 13 سے زیادہ کا یہ کنفرم کیا جا رہا ہے. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں جو بلوچستان پوسٹ میں شائع ہوئی ہیں. اس کے مطابق بلوچستان کے ضلع کیچ میں چین پاکستانی اقتصادی راہداری یعنی CPEC کے مرکزی M8 ہائی وے پر پاکستانی فوج کے قافلے کو آج خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. واقعہ دشت کے علاقے کنچتی کراس کے قریب پیش آیا جو تربت سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے. اطلاعات کے مطابق ایک خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی پاکستانی فورسز کے بسوں کے قافلے سے ٹکرا دی، جس کے بعد دیگر حملہ آوروں نے فائرنگ بھی کی. حملے کے فوری بعد فوجی ہیلی کاپٹروں نے علاقے میں پروازیں شروع کر دیں. ابتدائی رپورٹس میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 13 سے زیادہ کا تو پتہ ہے، لیکن ایکچول جو کتنے ہلاک ہوئے ہیں اس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے. ذرائع نے بلوچستان پوسٹ کو بتایا کہ 6 بسوں اور سیکیورٹی گاڑیوں پر مشتمل قافلہ گوادر سے تربت جا رہا تھا کہ حملے کا نشانہ بن گیا. دھماکے میں ایک بس مکمل تباہ ہو گئی ہے، جبکہ دیر تک فائرنگ کی آوازیں جاری رہیں، جہاں مسلح حملوں سے دیگر بسوں میں سوار اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. بلوچستان میں گزشتہ کئی برسوں سے آزادی پسندوں کی سرگرمیاں جاری ہیں اور فورسز کے قافلوں کو تسلسل کے ساتھ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اس سے قبل اسی نوعیت کے حملے ضلع تربت، نوشکی اور کلات میں بھی ہو چکے ہیں. ان حملوں کے باعث فورسز کی نقل و حرکت محدود ہو چکی ہے. یہ ناظرین خبر ہے جو بلوچستان پوسٹ میں شائع ہوئی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دی ہے. میں نے اپنا صحافتی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی ہے. اب میں تھوڑی سی بات زہری کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زہری کا جو کیپچر ہے وہ واپس نہیں کر پا رہی پاکستان آرمی. یعنی کہ زہری کی تحصیل کو اتنا سیکیور کر لیا ہے بلوچ سرمچاروں نے کہ پاکستانی آرمی نے کئی دفعہ اس پہ حملہ کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر دفعہ ان کو لاشیں اٹھانی پڑی ہیں اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب اسی وجہ سے انہوں نے اب جیٹ طیاروں سے اور ڈرون سے بمباریاں شروع کی ہیں، جس میں بیچارے معصوم بلوچ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ پورا بلوچستان اس وقت جو ہے اس کے اندر ایک حوصلے اور امید کی نئی لہر دوڑ گئی ہے. میری جو بات ہوئی ہے جن بلوچ جو لوگ ہیں کوئٹہ میں اور دوسری جگہوں پہ، وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ باہر آ جائیں، کوئٹہ میں سارے لوگ باہر آ جائیں، خزدار میں آ جائیں، ساری عوام باہر آ جائے. اس وقت پاکستان آرمی اتنی جٹری ہوئی ہے، اتنی نروس ہوئی ہے کہ اگر لوگ اس وقت باہر نکلے تو یہ ان لوگوں کے اوپر بھی بمباری کریں گے اور سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ ہو سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بلوچ عام شہریوں کو یہ ٹارگٹ کر کے نشانہ بنائیں گے. تو وہ کہتے یہ ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بلوچ ایسا نہیں ہے جو اس وقت آزادی پسندوں کا ساتھ نہ دے رہا ہو، اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر سب دل سے جو ہے وہ زہری کی اس جو براس کی فتح ہے اس پر بہت خوش ہیں. کوئی بلوچ جو ہے وہ سوائے سرفراز بھگٹی اور ان کے ٹولے کے یا شفیق مینگل کے، کوئی بلوچ اس وقت آزادی کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بار بار یہ اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں، لوگ باہر نکلیں. ڈاکٹر صاحب لوگ باہر نکلیں گے، لیکن اس وقت نکلیں گے
جب بلوچستان کا اکثریتی علاقہ جو ہے وہ بلوچ سرمچار آزاد کرا لیں گے۔ اس وقت باہر نکلنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں ہر شخص جو ہے وہ اس وقت آزادی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ لیکن میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، میں اپنے پروگرام میں آپ کے جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے اس کو میں رکھ دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئٹہ میں بیٹھے ہیں اور دوسرے علاقوں میں آپ لوگ جہاں میری بات ہوئی ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بلوچستان کے اندر ہیں، آپ زمینی حقائق کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر اتنی انٹیلیجنس اور اتنے مخبر ہیں کہ آپ سانس بھی لیتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کس بلوچ نے کہاں پہ کھڑے ہو کے سانس لیا۔ تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر عوام باہر آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں عوام باہر آ جائے، عوام باہر آ جائے، دھرنے دے دیں، پورا بند کر دیں بلوچستان، تو انہوں نے کہا کہ اس کے کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی انگزائٹی میں، اپنی جٹرینس میں، جو نہیں ہوتا نی جرک ریئیکشن، جو گھٹنے پہ ڈاکٹر ایسے مارتا ہے نا چیک کرنے کے لیے تو ٹانگ ایسے ہو جاتی ہے، اس کو نی جرک ریئیکشن کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نی جرک ریئیکشن میں بہت قتل عام کریں گے یہاں پہ، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ بلوچ جو ہے وہ اگر خاموش ہے، اگر آج بلوچ اس طرح سے سڑکوں پہ نہیں آ رہا تو بلوچ آزادی نہیں چاہتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجھے فیڈ بیک آیا ہے میری ویڈیوز کو جو دیکھا ہے انہوں نے وہاں پہ، اس کے بعد مجھے یہ فیڈ بیک آیا ہے کہ ابھی لوگوں کے باہر آنے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو باتیں ہیں کچھ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں، کیونکہ زہری کے اوپر ہماری نظر ہے اور میری کوشش ہے کہ بہت جلد زہری کی جو فوٹیج ہے وہ بھی آپ تک میں پہنچا سکوں اپنے چینل کے مادھیم سے۔ پلیز میرے چینل کو جوائن کریں۔ ہمارے اس وقت 108 ممبر ہیں، یہ بہت کم ہے۔ ہمارا کم از کم بھی 1000 ممبر بنے تو ہم بریک ایون کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ہمارے لائیو میں آیا کریں، اس میں بھی آپ جو ہے سپر چیٹ اور اس طرح کی جو گفٹ اور جو سپر تھینکس ہوتا ہے وہ دیا کریں اور ممبر بنیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک چینل ہے جو اس وقت بلوچستان کی خبروں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، زرمبش بھی ہے، دا بلوچستان پوسٹ بھی ہے، لیکن وہ زیادہ تر واٹس ایپ گروپس کے ذریعے، پرنٹ ویب سائٹ کے ذریعے آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہ جو چینل ہے یہ اس کو سپورٹ کریں پلیز، کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ایک انتہائی اہم چینل ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ بہرحال دیکھتے رہیے، جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔